تبلیغ دین حق کی ہے صبح و شام کرنا، اللہ اور نبی کے فرمان عام کرنا۔ ہم فرض جانتے ہیں یہ سارے کام کرنا۔ انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کر کے بھیجا تھا، اور اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ علم تو نہیں تھا انسان کے پاس، مگر وہ فطرتی لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ٹھیک پیدا ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ماحول، ماں باپ کی تربیت اور وہ سارے ذرائع اور وسائل اور وہ اسباب جو انسان کی سوچ اور اس کی عقل کے اوپر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے اقوال کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی اصل سے ہٹا دیتے ہیں اس کو، اور وہ امبیلنسڈ ہو جاتا ہے زندگی میں، اور اس کی زندگی کا وہ توسط ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شدت پرستی، افراط اور تفریط کی شکل میں اس کی محبت، اس کے نظریات، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے اور جتنا بھی اس کا ایموشنل، انٹلیکچول، انٹیلیجنٹ جو بھی کوشنٹ ہے اس کا، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو زندگی کی اصل جو دوڑ ہے، جو اصل جہاد ہے، جو اصل سٹرگل ہے، وہ اپنی اصل کو ڈھونڈنا ہے کہ میری اصل کیا ہے جس پر اللہ نے مجھے تخلیق کیا، اور وہ اصل کیا ہے جس پر میں کامل بھی ہوں گا، اور وہ اصل کیا ہے جس پر اللہ کے معجزے بھی دکھتے ہیں انسان کو، اور اللہ بھی ملتا ہے انسان کو۔ وہ اصل ہے، اور اس کی معراج کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ انسان اگرچہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر انسان کے کلیجے کی ٹھنڈک اپنے اصل اور اس رسوخ تک تبھی پہنچ سکتی ہے جب وہ اپنے دل کی آنکھوں سے، اللتی فی الصدور، جو سینے میں ہے، اس سے اللہ کے اس قرب کو، اس ذات کو محسوس کر سکے، اور وہ بغیر علم کے نہیں آتی۔ انسان اپنی فطرت کے اوپر، اپنی اصل کے اوپر، اس نیچرل ایکولیبریم کے اوپر، اس بیلنس کے اوپر، جس کو ڈھونڈنا، جس پر انسان ایک کمپلیٹ، ایک کامل انسان بنتا ہے، شجاعت کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، بغض کے لحاظ سے، غضب کے لحاظ سے، امید کے لحاظ سے، رجاء کے لحاظ سے، قوتوں کے استعمال کے لحاظ سے، اپنے اندر فیصلہ کرنے کی قوت کے لحاظ سے، معاملات کو ہینڈل کرنے کے لحاظ سے، قضاء کے لحاظ سے، اللہ کے معاملات کو دیکھنے کے لحاظ سے، لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کے لحاظ سے، اور غیر انسانی جو حیوانی دنیا ہے یا دوسری دنیا ہے اس کے معاملات کے لحاظ سے، اس افراط اور تفریط سے نکل کے اس توسط پہ آ کے اس بیلنس پہ آنے کے لیے یہ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء کا سلسلہ رکھا، نبیوں کے پیغام کو ہمیشہ رکھا، کہ جب قومیں اپنی اصل سے پیچھے ہٹی ہیں، اللہ کا پیغام نبیوں کی شکل میں رحمت، ایک رحمت تھی اس دنیا کے اوپر، کہ انہوں نے لوگوں کو پھر وہ اصل دکھائی، اپنے وجود کا اصل مقصود، مطلوب، اور وہ دعوت دی ان کو کہ وہ اس اصل مقصود کو سمجھ سکیں، مقصد کو سمجھ سکیں، اور وہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ تخلیق ہی انسان کی اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھے تذلیل کرنے کا، چھوٹا سمجھنے کا، اللہ کے اندر وہ استحقاق بنائے اپنے عقیدے کے اندر کہ وہ تعظیم کا مستحق ہے، اور یہ تذلیل اپنے نفس کی، اپنے ذات کی، اپنی نیت کی، اپنے قصد کی، اپنے ارادوں کی، اپنی حیثیت کی، اور اللہ کے ذات اور اوصاف اور افعال کی جو تعظیم تھی، یہی چیز ہے جس کا نام عبادت ہے، اور اسی کے لیے انسان بنایا گیا تھا۔ تو یہ عبادت کے سلسلوں کو سمجھانا، سکھانا، اس کی طرف پکارنا، اس کی طرف بلانا، تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، درجہ بدرجہ ایک انسان کو کچھ بنانا،
یہ تربیت کا لفظ کے اندر اور رب کا لفظ کے اندر یہ جو را اور با ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیدا کرنا، تخلیق کرنا اور پھر اس کی نشو و نما کرنا اور اس کو کمال تک لے کے جانا۔ رب لفظ تربیت سے نکلا ہے، اور انسان جب تربیت کرتا ہے اور نبوی منہج کے اوپر تربیت کرتا ہے کہ ایک روح کی، ایک مائنڈ کی، ایک ذہن کی، اس کے نظریات کی، اس کے افکار کی، تو یہ دنیا کا سب سے عظیم ترین کام ہے جو نبیوں کے بعد جس کو بھی یہ چیز نصیب ہوگی، یہ اعلیٰ ترین کام ہے۔ یہ ظرف ہے اور سب سے بڑا شرف ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی کی تربیت کر دے اور اس منہج پر کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس منہج پہ کرے جس پر صحابہ نے کیا، اور اس منہج پہ کرے جس پہ تابعین نے کیا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی سند ہے، لمبا سلسلہ ہے جو آج تک جتنے بھی حالات خراب تھے، جتنا بھی فقدان تھا وسائل کا، اللہ کے خاص کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں جنہوں نے اس تربیت کے سلسلے کو ہمیشہ قائم رکھا ہے، آج بھی قائم رکھا ہے اور ہمیشہ رکھتے رہیں گے۔ جس دن یہ علم ختم ہو گیا اور اس کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو گیا اور علماء ہی نہیں رہے اس دنیا کے اندر، اور علماء کے شاگرد نہیں رہے اس دنیا کے اندر، اور یہ محدثین، مفکرین، مفسرین، یہ جتنا بھی کچھ اس دنیا میں آج موجود ہے، جس دن یہ اٹھ جائے گا اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں تو یہ نہ کرے، لیکن یہ جس دن بھی ختم ہو جائے گا، اسے نور کہتا ہے اللہ قرآن کے اندر۔ اس پورے سلسلے کو، اس روحانیت کو، اس کے علم کو نور سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ نُورًا، ہم نے ان کے لیے ایک روشنی بنائی، نور بنایا اس قرآن کو۔ تو یہی چیز ہے، جب تک جو اس میں اپنا آپ جوڑ لے گا وہ آخرت میں تو بنا ہی لے گا، مگر دنیا میں بھی اصل مقام یہ ہے جہاں انسان علمی لحاظ سے کلیئر ہوتا ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، اسے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اسے فکس سمجھ میں آتی ہے، اسے گہرائی سمجھ میں آتی ہے، اس سے پیچیدگیاں سمجھ میں آتی ہیں، لوگوں کے سوچوں کی، لوگوں کے معیاروں کی، لوگوں کے مزاجوں کی، جو اللہ کے دین کے علم کے علاوہ انسان نہیں سیکھ سکتا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جسے علم پتہ ہے، وضع الشيء على موضعه، چیزوں کو کہاں رکھنا ہے اس کو ادراک ہے، اسے مزاج پتہ ہے، اسے نسل پتہ ہے، اسے قد کاٹ پتہ ہے، اسے لوگوں کا پتہ ہے، اسے حالات پتہ ہے، اسے خیر و شر کا موازنہ پتہ ہے، خیر، حق، شر، باطل، ان کی تفریق کے اصول پتہ ہے، معیار پتہ ہے، قواعد پتہ ہے، ضوابط پتہ ہے، اس کے اندر بصیرت ہے، حکمت ہے۔ یزکیہم، وہ تزکیے کو سمجھتا ہے، اپنا تزکیہ سمجھتا ہے، لوگوں کا تزکیہ سمجھتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، وہ تعلیم سمجھتا ہے، ویلیوز کو جانتا ہے، اور وہ حکمت بھی جانتا ہے کہ کہاں کون سی کس طرح کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی کے تھرو تو ایک معاشرہ جو ہے وہ تحسین بھی ہوگی، اس کی تکمیل بھی ہوگی، اور اس میں جمال اور کمال بھی ایسے ہی آئے گا۔ تو جو ادارے، جو انسٹیٹیوشن، جو مدارس اور جتنے بھی معہد ہیں، آج اگر اس نہج کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی دنیا لگائی ہوئی ہے اس علم کو فروغ دینے کے لیے، اور علماء کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، کتاب کی خدمت کی، کسی لحاظ سے بھی کی، کسی بھی پوٹینشل پر کی، اور کسی بھی ایپٹیٹیوڈ کیلیبر پہ کی، یہ سب اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے۔ تو آج میں کیونکہ سرگودے آیا ہوں، اور الحمدللہ یہ IIRC جو ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہمارے قاسم بھائی ہیں اور دوسرے یہاں پہ احباب ہیں، یہ مجھ سے ملنے بھی آئے تھے کراچی، آج میں آیا ہوں یہاں پر ان سے، اور واللہ میرے دل میں آنسو ہیں، درد ہے دیکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کو کام کرتے ہوئے، اور مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں، اور میں بھی سمجھتا ہوں تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، کتنا مشکل ہے اپنے نفس کے اوپر دین کا کام کرنا، اور جو حالات ہیں اور جو نام اور جو اس کے ساتھ ٹائٹلز لگا دیے جاتے ہیں اس کام کے ساتھ، تو بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات کر کے کوئی چندے کی اپیل کرنے لگا ہوں آپ سے، لیکن میں ضرور آپ تائید کرتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ ویسے تو بڑے بڑے لوگ ہیں، قداور شخصیت ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن میں اپنے چھوٹے سی جو میری زندگی ہے اور جو میرا کام ہے اس کے لحاظ سے میں نے خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں ان کے حق میں نے اپروو بھی کرتا ہوں، سرٹیفائی بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے اندر بہت نام دے، بڑا مقام دے، اور انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ ہے ان کے ساتھ، اور ان کے ادارے کو ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی سمجھیں، جتنا سپورٹ آپ کر سکتے ہیں مورلی، اسپریچولی، روحانی لحاظ سے۔ کچھ کوئی نہیں کر سکتا تو دعا ہی کر دے، یہ بھی ان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا، مددگار ہوگا۔ کئی سنی بات میں اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔